رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم قیام پاکستان کے حوالے سے اس کے مقاصد کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ روحانیت کے اوپر بھی ہے، اور یہ اللہ کا اس میں بڑا کردار ہے، اور اس کے پاکستان کے قیام کے بہت سارے روحانی پہلو بھی ہیں. اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں گئے ہوئے تھے اور ان کی مسجد نبی میں آنکھ لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام مرحبا من ارض پاکستان. تو وطن عزیز پاکستان وہ جگہ ہے کہ جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ اقدس میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو پاکستان کی طرف جب آپ کا رخ ہوتا تھا تو آپ اپنے قمیض مبارک کے بٹن کھول دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہاں سے مجھے جو ہے وہ ٹھنڈی اور میٹھی ہوا آتی ہے. تو اس حوالے سے اس کی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں یہ بات بھی ایک بڑی اہم ہے کہ قیام پاکستان جو ہے 27 رمضان المبارک جو نزول قرآن کی رات ہے، شب قدر ہے، اس کو 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو قیام پاکستان ہوا. 14 اگست 1947 جمعۃ المبارک کا دن اور جمعۃ الوداع. یہ ساری جو چیزیں ہیں تو ہم قبلہ پیر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انتظام تھا، اور اس میں کوئی ہمارے لیے پیغام بھی تھا کہ یہ جو سلسلے اکٹھے ہوئے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ اتفاق تھا یا اہتمام تھا، چونکہ اس کا تعلق اللہ کریم کی مشیت کے ساتھ ہے، اور مشیت یزدانی کو صحیح طریقے سے اگر کوئی ہستی سمجھ سکتی ہے کامل طور پر تو وہ اللہ کا کوئی نبی ہی سمجھ سکتا ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے، چونکہ ہم عقل و دانش اور اندازے اور تخمینوں کی دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ کریم نے اگر یہ دن اور رات اور یہ مہینہ اللہ نے برکتوں کا حامل بنایا ہے، اور اس میں جو چیز عطا ہو رہی ہے تو ہم یقیناً کہیں گے کہ یہ انہی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. ان سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے جو اللہ کریم نے پاکستان کی صورت میں امت مسلمہ کو عطا فرمائی. لیلۃ القدر کے اندر پاکستان بنا، یہ میسج ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان میں پاکستان بنا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس رات کو پاکستان بنا کہ جس رات کو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں اس رات کو کتنے قرآن مقدس کے ختم ہوتے ہیں، کتنی تلاوت کی جاتی ہے. اس رات کو اللہ کریم نے انعام کے طور پہ یہ ملک عطا فرمایا ہے. اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی قدر کریں، ہم پاکستان کو اس کے عروج کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. صرف اپنے پیٹ کے اوپر ہی ہاتھ نہ مارتے رہیں بلکہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ورلڈ میں، دنیا میں اس کا وقار بلند کریں. پاکستان بنانے کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ پڑھیں ذرا حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کو خضر یار ٹوانا جو متحدہ پنجاب کا اس وقت وزیر تھا، اس نے آپ کو 2 چٹھیاں بھیجی. ایک چٹھی جو ہے وہ بلینک تھی، اس میں بلینک چیک تھا، اور کہا کہ جو آپ اس چیک کے اوپر لکھیں گے وہ آپ کی خدمت میں چیز پیش کر دی جائے گی، چاہے جتنا بڑا ہدیہ آپ کہیں گے تو وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. یہ گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے آفر کی جا رہی تھی. اور دوسرا خط تھا اس کے اندر پھر دھمکی تھی کہ اگر آپ نے ہماری اس آفر کو
درخور اعتناد سمجھا، توجہ نہ دی، تو پھر سن لیں آپ کو پسے دیوارے زندہ بھی جانا پڑ سکتا ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور جتنے آپ کے اثاثے اس وقت موجود ہیں ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہماری اس آفر کے اوپر توجہ دیں۔ تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دونوں چٹھیاں اٹھائیں، آگ جل رہی تھی، چولہا جل رہا تھا، آپ نے ان دونوں چٹھیوں کو پھاڑا اور پھاڑ کے ان کو آگ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اللہ رب العزت کے جن ناموں کا روزانہ وظیفہ کرتا ہوں، اسماء حسنہ میں نے کوئی خضر نامی نام جو ہے وہ نہیں پڑھا، میں اپنے رب کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں، اپنے رب کی قدرت کے اوپر اعتقاد رکھتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کریم ہمیں ضرور اس منزل میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور پھر ان بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، جو قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان کی تگ و دو سے، ان کی محنت سے پھر آج پاکستان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پاکستان ماض وجود میں آیا۔ تو کس شخصیت کی بات آپ کریں گے؟ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب بھیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جلسہ کیا اور آپ نے خط کھینچا، آپ نے کہا کہ لوگوں سن لو، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان کے قیام کا، یہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کفر اور اسلام کی حد بندی ہونے جا رہی ہے۔ جس نے پاکستان کو ووٹ نہ دیا اس کا میرے آستانے سے کوئی تعلق نہیں، وہ لاکھ اپنی محبت کے دعوے کرتا رہے، ہم اس کی محبت کو درخور اعتناد نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو اپنا سمجھیں گے جس نے پاکستان کو اپنا سمجھا۔ اور پھر وہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ جب پاکستان بنا تو حضور غازی اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ماہ رمضان میں 3 قرآن پاک سنایا کرتے تھے، بلکہ 4 قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک آپ نماز تراویح میں سناتے، ایک اوابین کے نوافل میں سناتے، ایک نماز تہجد میں سناتے، اور ایک طاق راتوں میں آپ الگ قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ 4 دفعہ قرآن پاک آپ بنفس نفیس سنایا کرتے تھے۔ مسجد امیر السالکین ڈیرہ شریف میں نماز تراویح ہو رہی تھی اور پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے، تو حضور غازی اسلام نے وہ سلسلے وہیں روکے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے شکر کا، اور پھر آپ نے مسجد امیر السالکین کی چھت کے اوپر چڑھ کے اس کے مینار کے اوپر بنفس نفیس پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے محبت کیوں نہ ہو؟ ہمارا ارادت کا، ہمارا محبت کا، ہمارا عقیدت کا تعلق ان ہستیوں سے ہے جنہوں نے پاکستان کے زدے سے پیار کیا، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا اپنی مسجد کے اوپر لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور مسجد، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان اگر ہماری حکومتیں مسجد آباد کر لیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان آباد ہے، اور اگر مسجدوں کو ویران کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو پھر سن لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ویران کر رہے ہیں۔ اور مسجد کا ویران کرنا، مسجد کا آباد کرنا، یہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنا ہے، اللہ کے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کی اقدار کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے مسجد کے نظام کو مختل کرنا، خراب کرنا، یہ اللہ کے دین کی قدروں کی طرف پیٹ کرنے کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پاکستان کی محبت جس طرح اس نے عطا فرما رکھی ہے، اللہ کریم اس میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کے 2 ہی معیار ہیں، کہ ہم ہر اس شخص سے پیار کرتے ہیں جو اسلام کا وفادار ہو، اور ہم ہر اس شخص سے پیار کرتے ہیں جو پاکستان کا وفادار ہو۔ اور آپ ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں سدا سلامت پاکستان،
تا قیامت پاکستان. تو آستان عالیہ بیرا شریف سے ہمیشہ پاکستان سے محبت کا درس دیا گیا، اور آج ہم جامعہ مدینۃ النبی میں جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی فیضان ہے، اور آپ کے اسی خوبصورت سلسلے کی یہ کڑی ہے، یہاں بیٹھ کر پاکستان کی محبت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائیں جو اس کو منزل آشنا کر دیں، جو اس کے حقیقی مقاصد تھے وہ ان تک پہنچا دیں. تو اس موقع پر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ناظرین بھی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں اور ان گھڑیوں میں کہ جو قبولیت کے لمحات ہیں، آپ دعا کریں گے سب پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اور اس میں اسلام کے روشن مستقبل کے لیے. تو ہم سب نعرے کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا جو ہے اختتام کرتے ہیں. الاسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فیضان ضیاء الامت جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان رمضان